السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نور کے 6 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع مومنین ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا شیطان سے بچو۔ اللہ نے بڑا واضح بتایا ہے شیطان کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، تمہارے باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا، اب یہ کہتا ہے اور قسم کھا کے آیا ہے کہ میں نے اس کی اولاد کو واپس نہیں آنے دینا، اور اسی چکر میں لگا اللہ سے اس نے اجازت طلب کی اور قیامت تک کے لیے اجازت لی کہ میں نے اس کو برگلانا ہے، اس کے راستے میں بیٹھنا ہے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے آؤں گا، اس کو روکوں گا، اس کو صراط مستقیم سے اتار دوں گا، جنت اس کی کھوٹی کر دوں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ لہذا اللہ نے کہ شیطان سے بچو۔ اور یہی بات یہ آیت نمبر 21 میں سے 3 نکات ہیں۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، دیکھیں یاد کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی تو بات ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہے وہ ویسے ہی نکل گیا اس میں سے۔ اس کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، پیچھے مت چلو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، جہاں پہ شیطان نے پیر رکھنا ہے، جو شیطانی کام ہے، جو شیطان کا طریقہ ہے، جو شیطان کی سوچ ہے، جو شیطان کا عمل ہے، جو خرابی ہے وہ کرنا، کوئی خرابی کرنا، وہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور وَمَن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کو قدموں، یہ خطوات خطو سے ہے، خطو کہتے قدم کو، نقش قدم پر چلنا، پیروی کرنا، پیچھے اسی طرح چلتے رہنا، بالکل نقل پہ نقل اتارنا، وہی کام کرنا۔ تو پھر آگے اللہ نے بتایا کہ یہ پھر شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور بری باتوں کا، اور یہ ساری باتیں پھر آگے آ رہی ہیں، لیکن اللہ کے شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ اب کسی کو شک ہے اس پہ؟ اچھا، کوئی ہم میں سے چلنا چاہتا ہے شیطان کے پیچھے؟ ہر کوئی شیطان کا انکار کرتا ہے، لعنتی قرار دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ پڑھتا ہے اللہ سے، سب کچھ کرتا ہے۔ اور پھر جب کرنے کا کام اذان ہوتی ہے، پھر کون آ جاتا ہے؟ جب رشوت کا معاملہ آتا ہے، حق تلوی کا، کہیں کچھ آ جاتا ہے مسئلہ، کہیں خرابی کا، پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی سارا کچھ، نیٹ کھولو دیکھی جائے گی پھر سارا کچھ۔ پھر شیطان، پیروی شیطان کی ہر کام میں، یہ سارا جو معاشرہ بھرا پڑا ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ کو شیطان کا حکم نظر آتا ہے، رحمان کا حکم نظر آتا ہے، اور باقیوں کا تو جو ہوگا سو ہوگا۔ میں نے اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ میں شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں یا رحمان کا حکم مان رہا ہوں۔ تو اللہ نے پھر یہ بتایا کہ شیطان خود نافرمان ہے، اس کی پیروی مت کرو۔ اور پھر یہ کیا؟ بے حیائی اور برے کام کرنا شیطان کی پیروی ہے۔ ہر بے حیائی کا کام، بالفحشاء، فحش کام کہتے ہی بری چیز کو ہے، ایسا کام جو کبھی ہو، جس کی عقل سلیم میں اور شریعت میں کبھی ہو، وہ سارا کچھ۔ تو یہ بے پردگی، یہ خرابی، باقی سارا کوئی گھروں میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور فین میں سینما تھیٹر، آج کیا، اور یہ تماشے بنے ہوئے ہیں، آج یہ سیٹرڈے نائٹ اسپیشل ہے، آج سنڈے ہے جی، آج کیا جی مڈ ویک سینما ہے جی، آج فلانا ہے، آج انے بہانے لگا کے کوئی نہ کوئی چیزا کر کے نا، آج فلانا فیشن شو ہے جی، آج برائڈل ڈے ہے، آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج کیا ہے۔ تو کسی نہ کسی طرح بے حیائی اور خرابی۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ فلم ہی دیکھ لیں، آج سے 50 سال پہلے کی فلمیں دیکھ لیں، 70 سال کی، ان کے لباس دیکھ لیں، آج کے لباس دیکھ لیں، ان کے آج کے لباس دیکھ لیں، تو اس زمانے کے جو ہے نا وہ بڑے ولی اللہ لگتے ہیں کہ وہ کتنے نیک لوگ تھے، کتنے کپڑے تو پورے پہنتے تھے، باقی جو خرابی تھی سو تھی۔ اب تو ہر چیز، اور پھر جو زیادہ خرابی کرے جی بولڈ ہے بہت، یہ بولڈ سین ہے، وہ مطلب خرابی کو اس کو پھر وہ سیلیبریٹی بنا دی ہیں، انہیں ہیرو بناتا ہے، ہیروئن بنا دی ہے، یہ سٹار ہیں جی، یہ سپر سٹار ہیں۔ وہ کیا بک ہے سارا کوئی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ نے اس چیز سے بڑی سختی سے روکا ہے۔ اور پھر یہی چیز سورہ بقرہ، اس میں اللہ نے کہا ہے، آیت نمبر 168 ہے، 168، کہ اے لوگوں، سب کو کہا ہے، ہاں تو ایمان والوں کی بات تھی، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ حلال اور طیب چیز۔ اور پھر ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، جس میں ہے کہ جو حلال نہیں کھا رہا، پاکیزہ نہیں کھا رہا، وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ آیت کو دیکھ لیں 168 سورہ بقرہ کی۔ تو رزق میں تھوڑی خرابی بڑی سب کو خراب کر دیتی ہے۔ ناپاک چیز، پلیت چیز میں آپ ڈال لیں، پانی کے گلاس میں قطرہ ڈالیں تو کیا پانی پی لیں گے؟ اچھا وہ قطرہ اگر جگ میں ڈال دیں، بالٹی میں ڈال دیں تو پھر پی لیں گے؟ نہیں جی، ناپاک ہو گیا، سارا خراب ہو گیا۔ اس طرح خرابی کا تھوڑا مال بڑے مال کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ جس کا رزق خراب ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا کہ حلال چیز اور طیب چیز ہے، جو طیب نہیں ہے وہ حلال ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہی بات اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اب جو اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، 100% نہیں ہوئے،
وہ 99% بھی ہو گئے تو شیطان کی پیروی ہے. وہ 1% بھی یہ ایسے ہی جیسے آپ کے ٹائر کو 1% پنچر لگ جائے تو چل جائے گی گاڑی آپ کی. وہ ایک کیا 0.001% ایک سوئی لگ جائے ایک سوراخ ہو جائے نہیں چلتی ساری گاڑی. مرسیڈیز کا 2 کروڑ کی 10 کروڑ کی وہ کھڑی رہ ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے تو جو پورے داخل کیا پورا داخل ہونا ہے اسلام میں مرضی. پھر جو کمی کوتاہی ہے اس پہ استغفار ہے اس پہ استغفار ہے اس پہ استغفار ہے لیکن پورا. تو اس میں بھی کمی نمازوں میں بھی کمی. اپنی نمازیں دیکھ لینا کتنی پوری ہیں اس ہفتے میں کتنی پڑھی ہیں اس مہینے میں اس سال میں کتنی پڑھی ہیں اور جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ. اچھا لین دین میں کتنا مسئلہ ہے معاملات میں کتنا ہے باقی کچھ ہے جو کچھ ہے اس میں دیکھیں. جہاں اسلام کے خلاف ہے وہ شیطان ہے اور جب شیطان آ گیا تو باقی ساری چیز خراب کرنے کے لیے کافی ہے. اور پھر قیامت کے دن شیطان انکار کر دے گا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے. شیطان کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف ایک وسیلہ دیا تھا میں نے تو بلایا تھا تم خود آئے ہو. یا بات آیت نمبر 22 دیکھنے سورہ ابراہیم کی تو تم خود ہی خراب تھے تو میں تم سے بری ہوں. تو اس لیے انشاءاللہ ابھی ہم نے کرنا ہے نہیں تو اس نے ہمیں نہیں بچانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.